حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس میں انہوں نے ہے، اگر تو میں ابھی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تو لگے آپ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر ہو جائے تو بتا دیتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. چشمہ دینا بھی موقع زیادہ ملتا ہے سفر میں تو جناب یہ معرف البخاری اور صفحہ نمبر 86 حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، یہ الگ مضمون ہے، فرمایا کہ بعض اوقات کہنے کو تو وہ عالم ہوتے ہیں، بحثیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن قرآن حدیث لکھنے پر یا پڑھنے پر قادر نہیں ہوتے. نہ عام، یہ بڑا عجیب جملہ ہے، نہ عام مسلمانوں کے شبہات دور کرنے کی استطاعت ہوتی ہے. بس بے فکری سے پڑھ لیا. آگے سنیں، ایک مرتبہ دارالعلوم کے ہم 3 اساتذہ نے دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے علماء کا کسی تخصص کے لیے امتحان لیا. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا سورہ قل یا ایھا الکافرون کا کے صحیح اعراب اور صحیح ترجمے کے ساتھ لکھ دیں. آپ کو حیرانی ہوگی کہ سوائے 1-2 علماء کی کوئی بھی نہ لکھ سکا. کوئی یہ سب موبائل کی کرتوت ہیں. یہ سب موبائل، سارا موبائل یہ ہے، کیونکہ مطالعے کے لیے، سبق غور سے سننے کے لیے، تکرار کے لیے یکسوئی چاہیے. موبائل کے ساتھ یکسوئی کہاں؟ اس سفر میں ایسی باتیں چلی ہیں موبائل کی، دل درز ہے، ایسی باتیں چلی ہیں، پتہ دل درز ہے. اب کیا کریں، یہ باتیں یہاں سناؤں گا کیا؟ اسمارٹ فون کی کتاب ہے، وہ پڑھیں، کافی ہے، وہ عمل کر لیا تو بس پھر کیا کہنا. ان واقعات کا اثر تو مجھ پر جب ہونا جب میں موبائل چھوڑنے لگوں تو. اب یہ موبائل اور دوستیاں، یقین کرو کہ جمعرات اور جمعہ میرے حساب سے اس لیے ملتا ہے کہ گرم بازاری عشق، کہ جو ہم چھٹیاں نہیں تھی تو ہم جو نہ پڑھ سکے، نہ عبادت کر سکے، نہ درود شریف زیادہ پڑھ سکے، تو ہم جو ہے اس کو پڑھیں. لیکن ساری رات گیم، جاگنا، ایک فلیٹ رکھا ہوا ہے، جمعے کی نماز بھی نہیں. بس کسی طرح پیریڈ ختم ہو تو پھر موبائل میں ہم لگیں. ایک صاحب وہاں ملے، قسم کھا کر بتایا، نام نہیں بتاؤں گا ادارے کا، قسم کھا کر پاکستان کی بات بتائی، قسم کھا کر، وہ خود کھڑے تھے وہاں. انہوں نے بتایا کہ اس ادارے میں موبائل پر سختی نہیں ہے، بڑی موبائل پر کا سامنے کتاب رکھی ہے، گود میں موبائل میں گندی فلم دیکھ رہا ہے. کتنی بڑی بے ادبی، کتنی بڑی گستاخی ہے. یہ دین کی کتاب سامنے رکھی ہے اور گود میں موبائل. اگر گندی فلم نہ بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ خون کے اندر گھس گیا ہے یہ موبائل، اور اس کے بغیر اب زندگی ادھوری لگتی ہے. حالانکہ اب تو جو موبائل سے بچا جلدی اللہ والا بنا. سارے گناہوں، گند اور سارے دنیا کی قلبیں اور بے حیا اریانی فحاشی ایک جگہ سمٹ کر آ گئی. میری طرف دیکھنا بھائی ذرا، ایسے اشارے کی دے رہے انگلی کا، ایسا کیا اور ذلتوں میں ڈوب گئے، پتہ ہی نہیں ہے میں کس کا ہوں جناب. اسی طرح وہاں تخصص کے لیے اور یا ایھا الکافرون نہیں لکھ سکے. یہاں فرمایا ایک مرتبہ دارالعلوم کے اس طرح ایک دفعہ ہم استاد متعین کرنے کے لیے درخواست دہندگان کا امتحان لے رہے تھے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا تبت یدا ابی لہب و تب، میں یہ اس میں تبت کیا ہے انہیں کچھ پتا نہیں تھا، یدا کیا ہے کچھ پتا نہیں تھا. اب دورہ حدیث کے فارغ التحصیل علماء کرام کا حال ہے علمی طور پر. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو تبت یدا ابی لہب کا ہی پتا نہیں، قل یا ایھا الکافرون لکھنے پر آپ قادر نہیں، اور اس کا صحیح ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، تو آگے آپ سے کیا بحث کروائیں؟ آپ کی کون سی علمی تحقیقات اساتذہ کی نظر میں مقبول ہوں گی؟ یہ ساری علمی بحثیں تو اس وقت ہیں جب آدمی کو حدیث پڑھانا آتی ہو، حدیث کا ترجمہ آتا ہو. جب نہیں ہے تو درس حدیث کیا دے گا وہ؟ اس پر وارد ہونے والے موٹے موٹے اشکال دور ہو چکے ہوں، پھر اس کے بعد جا کر علمی بحثوں کا نمبر آتا ہے. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن اور حدیث سے مناسبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ترتیب اپنے ذہن میں رکھیں. ابھی وہ بھی مضمون ہے کہ علماء کے کرنے کے 4 کام، لیکن کتنا بیان کر سکتا ہے آدمی. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن اور حدیث سے مناسبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ترتیب اپنے ذہن میں رکھیں. حدیث پاک کا متن، اس کا ترجمہ. آگے تیسری بات عجیب و غریب ہے، عام ذہنوں میں وارد ہونے والے اشکال، عام ذہنوں میں وارد ہونے والے اشکال ان کو مقدم رکھیں. جو علمی بحثیں ہیں انہیں دوسرے درجے پر رکھیں جناب.